الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کر، اور جو شکر ادا کرے وہ اپنی ذات کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، حمد کے لائق ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف۔ مشہور مورخ محمد بن اسحاق کہتے ہیں حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب یہ ہے کہ لقمان بن ناعور یا باعور بن ناحور بن تارخ۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، جبکہ مفسر مقاتل نے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی خالہ کے فرزند تھے۔ آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا اور ان سے علم حاصل کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہ اعلان نبوت سے پہلے فتویٰ دیا کرتے تھے، اور جب آپ علیہ السلام نبوت کے منصب پر فائز ہوئے تو حضرت لقمان علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دینا بند کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی ہونے میں اختلاف ہے۔ اکثر علماء اسی طرف ہیں کہ آپ حکیم تھے، نبی نہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں تھے، بلکہ وہ غور و فکر کرنے والے اور دولت یقین سے مالا مال بندے تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ سے محبت تھی اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت کی نعمت عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ دوپہر میں سوتے ہوئے انہیں ندا کی گئی، اے لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تم پسند کرو تو تمہیں خلیفہ بنا دیا جائے تاکہ تم عدل و انصاف کو قائم کرو۔ انہوں نے ندا کا جواب دیتے ہوئے عرض کی، اگر تو مجھے اختیار کا حق ہے تو معافیت قبول کروں گا، اور اگر اس آزمائش سے بچوں گا، اور اگر منصب خلافت سنبھالنے کے متعلق قطعی حکم ہے تو میں دل و جان سے حاضر ہوں، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کے کرم پر یہ بھروسہ ہے کہ وہ مجھے غلطی سے بچائے گا۔ یہاں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر مشتمل دو احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، سوڈانیوں کے سردار چار ہیں، حضرت لقمان حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت مہجع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں تاجدار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوڈانیوں کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ ان میں سے 3 حضرات اہل جنت کے سرداروں میں سے ہیں، حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 3 مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حکمت کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں، ان میں سے 4 درجے ذیل ہیں۔ حکمت عقل اور فہم کو کہتے ہیں۔ نمبر 2 حکمت وہ علم ہے جس کے مطابق عمل کیا جائے۔ نمبر 3 حکمت معرفت اور کاموں میں پختگی کو کہتے ہیں۔ نمبر 4 حکمت ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جس کے دل میں رکھتا ہے یہ اس کے دل کو روشن کر دیتی ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمت سے بھرپور گفتگو فرمایا کرتے تھے۔
یہاں ان کی حکمت کے کئی اقوال پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، لوگوں پر وہ چیزیں دراز ہو گئی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، حالانکہ وہ آخرت کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ بے شک دنیا پیٹھ پھیر رہی ہے تاکہ وہ چلی جائے، اور آخرت سامنے آ رہی ہے، اور وہ گھر جس کی طرف تم جا رہے ہو اس سے زیادہ قریب ہے جس سے تم نکل رہے ہو۔ اور دوسرے نمبر پر فرماتے ہیں، علماء کے ساتھ لازمی طور پر بیٹھا کرو اور حکمت والوں کا کلام سنا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمت کے نور سے مردہ دل کو اسی طرح زندہ کرتا ہے جس طرح مردہ زمین کو بارش کے قطروں سے۔ نمبر 3 پر حضرت لقمان کا مشہور قول ہے، وہ فرماتے ہیں، تم اس مرغے سے زیادہ عاجز نہ ہو جاؤ جو صبح سویرے آواز لگاتا ہے جبکہ تم اس اپنے بستر پر سو رہے ہوتے ہو، یعنی اٹھ کر تم جو ہے اللہ کی عبادت کیا کرو۔ تم سے تو اچھا ایک مرغا ہے جو کھڑے ہو کر اللہ کے لیے صدائیں دیتا ہے، وہ اپنی آواز لگاتا ہے۔ اگر تم نہیں اٹھتے تو تم سے تو زیادہ وہ بہتر ہے، تم تو اس سے بھی زیادہ عاجزی ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت برے ارشادات۔ یوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد حکمت کے انمول موتیوں سے بھرا ہوا ہے۔ البتہ موضوع کی مناسبت سے یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اقوال پیش کیے جاتے ہیں۔ حکمت، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حکمت کی اصل اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر فرمایا جو تھوڑا ہو اور کافی ہو وہ اس سے اچھا ہے جو زیادہ ہو اور غافل کر دے۔ آقا علیہ السلام نے تیسرے نمبر پر فرمایا تقوی اختیار کرو تو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے، اور قناعت اختیار کرو تو سب سے زیادہ شکر گزار بن جاؤ گے۔ 4 نمبر پر حضور علیہ السلام نے فرمایا خوش نصیب وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے، اور ومن یشکر، اور جو شکر ادا کرے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنی ذات کے بھلے کے لیے ہی شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ شکر کرنے سے نعمت زیادہ ہوتی ہے اور بندے کو ثواب ملتا ہے، اور جو اپنے رب کے عز و جل کی نعمتوں کی ناشکری کرے تو اس کا وبال اسی پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے اور اس کے شکر سے بے پرواہ ہے، اور وہ اپنی ذات و صفات اور افعال میں حمد کے لائق ہے، اگرچہ کوئی اس کی تعریف نہ کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تعریف جو ہے تمام چیزوں سے پاک و صاف ہے، اور تمام تعریفوں کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان آیات کی حکمتوں کو سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات پر ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بروز قیامت اللہ ان آیات کے ذریعے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو ہمارے لیے سبب شفاعت بنائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔